مغلیہ سلطنت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دربار لگا ہوا تھا، اور ایک بہروپی آیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے دربار میں۔ بادشاہ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہروپیے نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو بہت برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں ایک فنکار ہوں، اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں ایک بہروپیہ ہوں، میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسا روپ دھار سکتا ہوں، ایسا روپ بدل سکتا ہوں کہ سامنے کھڑے ہوئے انسان کو ایک پل میں بیوقوف بنا کر بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہوں۔ اور بادشاہ سلامت، جان کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کو جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں اور چکمہ دے کر بڑی آسانی سے رفو چکر ہو سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، یہ جو تم میرے سامنے دعویٰ کر رہے ہو اس کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بہروپیہ نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور اتنے بڑے دانشور ہیں کہ آپ اپنا جواب نہیں رکھتے؟ میں بیس بدلوں گا، آپ مجھے پہچان کر دکھائیے۔ تو شہنشاہ نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ مجھے پہچان لیا آپ نے تو میں آپ کے دینے دار رہوں گا، آپ کا غلام رہوں گا، آپ مجھ سے جو چاہے خدمت لیں، لیکن اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو میں آپ سے 500 روپے لوں گا۔ اس وقت 500 روپے کی بہت اہمیت تھی۔ شہنشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ بہروپیے کو پتہ چلا کہ اگلے سال شہنشاہ نے مرہٹوں پر حملہ کرنا ہے، چنانچہ وہ سفر کرتا کرتا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر شہنشاہ نے اگلے سال حملہ کرنا تھا۔ 1 سال کے بعد جب شہنشاہ اپنا لاؤ لشکر لے کر اس جگہ پہنچا، ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا، تو وہ تھوڑا سا خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں پر حملہ کیا، اس قلعے کے اوپر حملہ کیا، تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے، اس کے جو دشمن تھے مرہٹ، وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں وہ قلعہ توڑ نہیں سکی۔ بڑا پریشان ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک درویش رہتا ہے، ولی اللہ ہے، اس کی خدمت میں حاضر ہوں، اس سے دعا لیں اور پھر ٹوٹ پڑیں، انشاءاللہ آپ ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ شہنشاہ پہلے سے پریشان تھا، بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگوں نے، جو فقیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا۔ تو شہنشاہ نے کہا، بہانے کرنے لگے شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا، نہیں، کل مت کرو، پرسوں کرو، پرسوں بعد نماز ظہر۔ شہنشاہ نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے پرسوں ظہر کی نماز کے بعد حملہ کیا، اور ایسا زور کا حملہ کیا، ایسے جذبے سے حملے کیا کہ، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی، اور ایسی دعا کہ قلعہ ٹوٹ گیا، فتح ہو گئی۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنا ہوا تھا، اس پہ بڑے بڑے زمرد اور ہیرے جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور ہاتھ میں امامہ لے کر کھڑا ہو گیا، اور فقیر سے کہا، یہ سب آپ کی دعا کی بدولت ہوا ہے۔ اس فقیر نے کہا، نہیں نہیں، جو بھی کچھ ہوا وہ اللہ ہی نے کیا۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، تمہیں فتح نصیب ہو گئی، اب تم جا سکتے ہو۔ اورنگزیب نے کہا کہ میں آپ کو 2 پرگنے یعنی 2 بڑے قصبے، اور اتنے بڑے قصبے جیسے آپ کا الہ آباد ہے اور آپ کا دلی ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جو ہے نا 2 قصبے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آئندہ 5 7 آپ کی پشتیں جو آنے والی ہیں ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں،
اتنے میں وہ بادشاہ کہہ ہی رہے تھے، اس نے کہا بابا ہمارے کس کام کی ہیں یہ ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور آخر کار بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اور اورنگزیب جیسے ہی فتح ہو کے واپس آیا اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ مہینے گزر گئے، جب وہ ایک فرمان جاری کر رہا تھا عین اسی وقت وہ کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہنے ہوئے فقیر کے روپ میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائے، مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو فقیر نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی مجھے آپ نے پہچانا؟ آپ مجھے نہیں پہچان سکے، میں وہی کندن بہروپیہ ہوں، لائیے لائیے میرے 500 روپے مجھے عنایت فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ تم ہو؟ کندن نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو آج سے 1.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا مجھے 500 روپے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جب میں نے آپ کو 2 بڑے بڑے صوبے دینے کی پیشکش کی، 2 بڑے بڑے انعامات دینے کی بات کی، جب آپ کے نام اتنی زمین کر دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کے لیے اتنی بڑی بڑی رعایت اور اتنی ملکیت دینا چاہی تھی، آپ نے اس وقت انکار کیوں کیا؟ یہ 500 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو اس فقیر نے، اس بہروپیے نے، اس کندن بہروپیے نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا ہوا تھا ان کی عزت مقصود تھی مجھے، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے بہروپیے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھار لوں اور پھر بے ایمانی کرتا پھروں۔